السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جمعہ کے ضروری مسائل بیان کروں گا، تو ان کو ذرا غور سے سنیں تاکہ جمعے والے دن جو ضروری مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن نہانا، صاف ستھرا لباس پہننا، تیل خوشبو لگانا، یعنی گویا ہر ممکن صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، یہ مستحب ہے۔ جمعے کا اہتمام جس طرح شہروں میں کرنا ضروری، اسی طرح گاؤں دیہات میں بھی جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مساجد میں جمعہ ہونا چاہیے، بڑے شہر میں، چھوٹے گاؤں میں، دیہات میں، ہر جگہ مسجد میں جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، کسی سے بات چیت کرنی، حتیٰ کہ کوئی بات کرتا ہے اس کو خاموش کرانا، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوران خطبہ کھیلنا کودنا، ناجائز یہ حرکات وغیرہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ مسجد میں جلد سے جلد مسجد میں جلدی حاضری دی جائے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر اللہ ذوالجلال دیتے ہیں، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو دمبے کی قربانی، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مرغی کے برابر اجر و ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو انڈا صدقے کرنے کے برابر اللہ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھتے ہیں۔ اور جب خطیب خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر جس میں یہ انعامات یہ سب لکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے نمبر پر ہے، یہ دوسرے، یہ تیسرے، جو ان کے انعامات لکھنے کے بعد جب خطیب خطبے کے لیے آتا ہے، فرشتے رجسٹر کو بند کر کے پھر وہ بھی خطیب کے خطبے کو سنتے ہیں۔ اب خطیب کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ خطیب خطبہ دینے کے بعد جب ممبر سے ٹانگ نیچے، پاؤں نیچے رکھے گا، یا جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر اس نے کھیل تماشا اور اسی طرح یعنی گانے وغیرہ اور اسی طرح قصے کہانیوں پر اس نے سارا وقت لوگوں کا ضائع کر دیا، اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان نہیں سنایا، تو ممبر سے اس کے قدم نیچے اتریں گے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے اللہ کا قرآن سنایا ہے، اللہ کا دین سنایا ہے اور رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے، تو یہ آدمی بہت خوش نصیب ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ بہترین خطیب ہے جو قرآن سنائے اور نبی کا فرمان سنائے۔ مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلے تحیت المسجد یعنی 2 رکعت یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد نوافل 2 کر کے جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ جمعہ والے دن کثرت سے درود پڑھنے کی روایات موجود ہیں۔ تو اسی طرح اگر خطبہ جمعہ ہو چکا ہو، یعنی وہ شروع ہو گیا خطبہ جمعہ، تو صرف مختصر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں صرف، اور پھر خطبہ سنیں۔ بعض بھائی خطبہ کے دوران بھی جو ہے نا وہ 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، اس کی رسول اللہ نے تاکید فرمائی ہے میرے بھائی۔ جمعے کے بعد جو ہے اگر مسجد میں آپ نے پڑھنی ہے تو 4 رکعتیں، یہ 4 سنتیں ادا کرنی ہیں، اور اگر گھر جا کر آپ پڑھیں تو پھر آپ نے 2 پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں اگر کوئی 4 رکعت پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہے 2 کر کے، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے جتنا آدمی نفل پڑھنا چاہے، تو وہ ایک نفلی عبادت ہے۔ فرض اور سنت مؤکدہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعد میں خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، یا جو بھی مسجد میں جمعے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں ان کو جگہ ملتی ہے بیٹھتے جائیں، لوگوں کی گردنیں پھیلا کر آگے جانے کی کوشش نہ کریں، جہاں پر جگہ ملتی ہے بیٹھتے جائیں۔
اور آنے والوں کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کریں، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، ایسے آتے جائیں، تاکہ آگے اگر کوئی جگہ خالی ہو تو پیچھے سے آنے والا گردنیں پھلانگ کر اس جگہ کو پانے کے لیے کوشش نہ کرے۔ اور اسی طرح جو کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، وہ جمعے کی نماز میں تشہد میں اگر وہ شامل ہو جاتا ہے تو وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ اس نے نماز میں، جمعے کی نماز میں اس نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ خطبہ جمعہ میں یا جمعے میں حاضر نہ ہو سکے، یا جن کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو وہ ظہر کی نماز کی طرح پہلے 2 رکعتیں سنتیں پڑھیں گے، پھر 4 فرض پڑھیں گے، پھر آخر میں وہ جو سنتیں، یعنی ظہر سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ اور 4 فرض، اور آخر میں 2 سنتیں ظہر کی نماز کی طرح ہی وہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ جو امام ہے اس کو خطبہ دینا چاہیے اپنی زبان کے اندر، کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اردو زبان سمجھتے ہیں تو اردو میں دیں۔ اگر آپ سارا عربی میں خطبہ دے دیں گے، سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں، عرب میں رسول اللہ جب مکہ مدینہ میں تو یہاں تو سارے یہ عربی زبان کو جاننے والے تھے، آپ سارا خطبہ قرآن اور حدیث عربی تھی۔ اب ہمارے ملک میں کیا ہے، جن کو واعظ و نصیحت کرنی ہے ان کی زبان اردو ہے، اردو میں دیں، پنجابی ہے پنجابی میں دیں، اگر کسی ملک میں انگریزی زبان ہے انگریزی میں دیں، آیت پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس کی وضاحت اسی زبان میں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو دین کی سمجھ آ جائے میرے بھائیوں۔ اور تقریر کرتے کرتے ایک ہاتھ سے اشارہ کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ خطیب کو چاہیے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ درد رکھتے ہوئے لوگوں کو دین سمجھائے۔ جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون یا سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھی جائے۔ اسی طرح جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت یہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی قرآن نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن جہاں سے بھی پڑھیں، لیکن جمعے والے دن مسنون قرات یہ ہے، ویسے دوسری قرات بھی کر سکتے ہیں۔ جمعے کے اندر مسنون قرات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سورہ جمعہ اور منافقون، سورہ اعلیٰ اور غاشیہ، ان میں سے جو چاہیں پڑھیں، جس طرح یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسرے میں منافقون، یا پہلی میں اعلیٰ دوسری میں غاشیہ، یہ پڑھیں۔ اور فجر کی نماز میں پہلی میں الف لام سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر یہ پڑھیں، یہ مسنون ہے۔ اگر ویسے کو قرآن پڑھ لے تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے، یہ مسنون، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہمیشہ جمعے والے دن فجر کی نماز اور جمعے کی نماز میں ان صورتوں کو پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، کیونکہ یہ مسنون ہے مسئلہ۔ اب ایک خاص بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جمعے کی رات کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جمعے کی رات آدمی عبادت کرے، اس کو خاص کر لے، اور جمعے والا دن روزہ رکھے۔ ہاں، جو آدمی روزانہ عبادت کرتا ہے، جمعے کا دن ہے اس میں بھی کرے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، وہ اس کا معمول بنا ہے، اس میں جمعے والا دن آ جاتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا ایک معمول ہے۔ لیکن پورا ہفتہ آدمی عبادت نہ کرے اور جمعے کی رات بیٹھ جائے کہ یہ خاص، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ویسے پورا ہفتہ روزے نہیں رکھے، نہ سوار کا رکھا، نہ جمعرات کا رکھا، نہ ویسے اس کا معمول ہے، اور کہ آج جمعہ میں روزہ رکھوں، اس طرح جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب آخری بات ایک آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن جو ہے نا، بعض مساجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، بعض میں 1 ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان دی ہے جمعے کے لیے، اور سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی 1 دی ہے، حضرت عمر فاروق نے بھی 1 دی ہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں انہوں نے بازار میں زورا جگہ پر اہتمام کیا، وہاں پہلی اذان دی جائے اور بعد دوسری اذان جو ہے وہ مسجد میں دے، اور اس کے بعد خطیب خطبہ شروع کرے۔ یہ ابتدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے،
تو حدیث آتی ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانا یہ بھی ہمارے لیے دین ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اس پر ذرا غور کرنا ہوگا ہمیں، کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلی اذان جو ہے بازار میں زورا میں کیوں شروع کی؟ لوگ بہت زیادہ ہو گئے اور مسجد کے اندر جو ہے نا اذان ہو تو وہاں آواز نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے بازار میں ایک اذان کا اس لیے انہوں نے ابتدا کی کیونکہ مسجد میں نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ ہے اذان، تو وہاں تاکہ بازار والے سب اذان سن لیں اور وہ مسجد میں آ جائیں۔ یہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا۔ ان کے اس کام کو اس بات پر ہم حمول رکھیں، دو چیزیں ہیں ان چیزوں کی وجہ سے یہ پہلی اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ہماری مساجد میں سپیکر ہیں، جہاں تک آپ کی محلے میں آپ کی مسجد کا ایریا ہے، آگے دوسری مسجد ہے، دائیں بائیں مساجد، ہر محلے میں بے شمار مساجد ہیں، جتنی گلیاں آپ کی مسجد کو لگتی ہیں وہ نمازی آپ کی مسجد میں آئیں، دوسری گلیاں وہ دوسری مسجد کے قریب ہیں وہ ادھر چلے جائیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں۔ اب دیکھیں جب اذان لاؤڈ سپیکر میں ہوتی ہے تو سب تک آواز پہنچ جاتی ہے، اور دوسری بات ہے ہمارے پاس گھڑیے ہیں، رسول اللہ کے دور میں گھڑی نہیں تھی کہ فکس ٹائم جو ہے، کاروبار کرتے ہیں کرتے کرتے ٹائم زیادہ ہو گیا، تو اس لیے اذان آواز سن کر فَاسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دیں، مسجد میں آ جائیں۔ لیکن اب تو گھڑی ہے، یہ گھڑی اور یہ جو لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے اب پہلی اذان کا عذر نہیں ہے۔ تو جہاں پر ہمارے پاس گھڑیاں موجود ہیں اور لاؤڈ سپیکر ہے ہمارے گھروں میں، تو وہاں پر جو ہے نا یہ پہلی اذان دینا مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کا جو طریقہ ہے سنت وہی جمعے کی صرف ایک اذان ہونی چاہیے بس۔ ہاں اگلی بات ہے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے علاقے جہاں سپیکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو جہاں پر کسی مجبوری کے پیش نظر اگر پہلی اذان دی جائے تو وہ ایک مجبوری کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اگر جہاں سپیکر بھی ہے گھڑیاں بھی ہیں ہمارے پاس تو ایک ہی اذان ہونی چاہیے، ایک ہی اذان دیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب جو حضرت عثمان غنی کا عمل ہے اس کے متعلق انہوں نے ضرورت کے پیش نظر انہوں نے کیا، اس کے متعلق جہاں ضرورت ہے دے سکتے ہیں، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کے متعلق رسول اللہ نے ہمیں حکم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو ان کو رسول اللہ نے جو بات کہی ہے، رسول اللہ جو بات کہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اذان طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک یہ کام کیا ہے تو اس ایک ضرورت کے پیش نظر، اور وہ زورا میں دیکھیں زورا میں اذان ہوئی ہے، مسجد میں دو اذانیں نہیں ہوئی، یہ بھی بات غور، مسجد میں دو اذانیں نہیں، اس جگہ پر زورا جگہ پر ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ایک جو ہے نا اذان اس پر اکتفا کریں، یہی بہتر ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمعے والے دن جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد یہ سورہ کہف بھی پڑھنی چاہیے، اور جمعے والے دن فجر کے بعد آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اور میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے اللہ ذوالجلال 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، جمعے میں حاضر ہو کر 10 دن، جو آدمی 3 جمعے پڑھتا ہے تو مہینے کے گناہ معاف ہو گئے، آگے اگر ایک جمعہ باقی 4 ہے یا 5 ہے تو وہ تو پھر منافع ہی ہے، اضافہ ہی ہے، اعمال میں اضافہ ہے۔ تو میرے بھائیو آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں حاضر ہو سکتے۔ اور میری دعا ہے سب بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ توفیق دے کہ خطبہ جمعہ میں حاضر ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔